أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ دوستوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کا یہ تیسرا جمعہ ہے۔ میرا تو آپ سے وعدہ تھا کہ زکوٰۃ کے مسائل بیان کیے جائیں۔ کچھ دوستوں نے مشورہ دیا کہ 17 رمضان کے حوالے سے غزوہ بدر سے متعلق کچھ بات ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ شاید ساتھی اس سے ڈر رہے ہوں گے کہ زکوٰۃ کا مسئلہ بیان کریں گے تو پھر زکوٰۃ مانگیں گے بھی۔ بہرحال میں مانگوں یا نہ مانگوں، زکوٰۃ تو آپ پر فرض ہے، وہ تو آپ کو دینی پڑے گی۔ اس سے متعلق کوئی مسئلہ ہے تو وہ آپ نماز کے بعد پوچھ لیجئے گا۔ یہ غزوہ جو بدر رمضان المبارک کے مہینے میں ہجرت کے 2 سال بعد دوسرا سال تھا اور یہ غزوہ پیش آیا۔ غزوہ جنگ ہی کو کہتے ہیں، غزوہ ہو سریہ ہو یہ سب جنگ ہی کو کہتے ہیں۔ فرق علماء نے کچھ یوں کر لیا ہے کہ جس جنگ میں اللہ کے رسول بنفس نفیس خود شریک ہو اس کو غزوہ کہتے ہیں، اور جس میں آپ شریک نہیں ہوئے بلکہ آپ نے صحابہ کرام سے کہا جاؤ تم لڑو اور کسی کو اس لشکر کا امیر بنا دیا تو اس کو سریہ کہتے ہیں، اور جس میں نہ صحابی ہو اور نہ نبی ہو اس کو ہم مطلق جنگ کا نام دیتے ہیں۔ اس سے آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام کی کتنی بڑی آزمائش تھی۔ راتوں کو تراویحیں بھی پڑھی، صبح روزہ بھی رکھا، اور پھر لڑنے کے لیے بھی تیار ہے۔ اب ظاہر بات ہے جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ کوئی اے سی روم میں تو نہیں ہوتی ہے، دھوپ میں، اور عرب کی دھوپ، عرب کی گرمی، پھر اس میں کوئی زخمی ہوتا ہے اس کا بلڈ نکلتا ہے۔ اگر صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ اپنے نبی کے پروانے کے طور پر اللہ نے یہ کوئی عجیب مخلوق پیدا کی، جنہیں نہ نبی کی محبت کے آگے نہ سردی کا احساس ہوتا، نہ گرمی کا احساس ہوتا، نہ بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا، بلکہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دنیا میں ہم نے ہر چیز کے لیے الگ قسم کا برتن متعین کیا ہوا ہے۔ اگر آپ کو سرما رکھنا ہو تو کسی بھی گھر میں سرما پلیٹوں میں نہیں رکھا جاتا، کٹورے میں نہیں رکھا جاتا، سرمے کے لیے الگ ایک برتن بنایا گیا ہے جس کا نام سرمے دانی ہے۔ اسی طرح
آپ عطر کو رکھتے ہیں، خوشبو کو رکھتے ہیں، اس کے لیے بھی الگ طرح کی خوشبو کے لیے خوبصورت قسم کی چھوٹی چھوٹی بوتلیں، شیشیاں بنائی گئی ہیں جس میں آپ عطر رکھتے ہیں۔ حتیٰ کہ گھر میں کھانے پینے کی چیزوں میں بھی تھوڑے بڑے سائز کے برتن یہ سلونے کے لیے ہیں اور چھوٹے سائز کے برتن یہ میٹھے کے لیے۔ چھوٹی کٹوریاں کھیر کے لیے، بڑی ٹرے بریانی کے لیے، چھوٹی ٹرے زردے کے لیے، یعنی ہم نے ہر چیز کے لیے الگ برتن رکھا ہے۔ پانی جگ میں بھی پیا جا سکتا ہے اور ایک عرصے تک لوگ پیتے رہے، بلکہ ہمارے ہاں تو ایک پوری جماعت مشہور تھی جو دسترخوان پہ گلاس رکھتی ہی نہیں تھی، جگ ہی رکھتے تھے۔ پانی جگ میں پیا جا سکتا ہے، لیکن پانی پینے کے لیے ہم الگ سے گلاس استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایک ہمارا کلچر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، مبعوث فرمایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان کو رکھنے کے لیے کسی برتن کا انتخاب کرنا چاہا کہ میں ایمان کے لیے کون سا برتن بناؤں کہ اس میں ایمان کو رکھوں، اور دیکھتے ہی دنیا کو نظر آئے کہ اس میں ایمان ہوگا۔ جیسے سرمے دانی کو دور سے دیکھتے ہی آپ کو لگے گا کہ مجھے سرما چاہیے تو اس میں ہوگا۔ تو قرآن کہتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ اللہ نے جب ایمان کو رکھنے کے لیے کسی برتن کا انتخاب کرنا چاہا تو وہ انتخاب اللہ نے صحابہ کرام کے دلوں کا کیا، کہ ایمان کے لیے صحابہ کرام کے دل سے بہتر کوئی برتن نہیں، اور اللہ نے پھر ایمان کا بیج ان کے دلوں میں بو دیا۔ اور ان لوگوں نے بھی پھر اس کا حق ادا کیا، اس کا حق ادا کیا۔ بدبخت ہیں وہ لوگ جو صحابہ کرام پہ تان کرتے ہیں، ان کے ایمان میں شک کرتے ہیں، در حقیقت ان کے اپنے ہی ایمان نہیں، ان کے اپنے ایمان نہیں۔ غزوہ بدر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، صحابہ کرام کو لے کر گئے، تو آپ نے اپنے ساتھیوں کا حوصلہ بڑھایا، اور حوصلہ بڑھانے کے لیے کوئی سبز باغ نہیں دکھائے، سچی باتیں کی۔ ایک ہوتا ہے نا جیسے کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی کا دل رکھنے کے لیے، جیسے میاں بیوی سے کہہ دیتا ہے کہ انشاءاللہ دیکھنا 5 سال بعد ہمارا DHA میں بنگلہ ہوگا اور تو پراڈو میں گھوم رہی ہو، بھلے ابھی کھوتا گاڑی ہو، لیکن سبز باغ دکھانے میں کیا ہے، دکھائے جا سکتے، اور اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں، میاں بیوی کی حد تک۔ اگر دوسری جگہ کہیں کرتا ہے تو وہ جھوٹ شمار ہوگا۔ لیکن اللہ کے نبی نے جو صحابہ کرام سے باتیں کی، بے شک دل رکھنے کے لیے کی، لیکن اس میں کوئی بات غلط نہیں تھی۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں فرمایا
ایک ایک جو کافروں کے بڑے بڑے سردار تھے ان کا نام لے کر کے کہا کہ اس کی لاش یہاں گرے گی، فلانے کی لاش وہاں گرے گی، فلانے کافر کی لاش وہاں گرے گی۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے دل میں ان جگہوں پر نشانیاں لگا لی، میں نے نشانیاں لگا لی کہ یہ جگہ وہ ہے جہاں یہ چھوٹا درخت پڑتا ہے یا جھاڑی پڑتی ہے، میں نے ایک دل میں نشانیاں لگائی کہ فلاں کافر یہاں گرے گا، فلاں کافر یہاں گرے گا، فلاں کافر یہاں گرے گا، جنگ شروع ہونے سے پہلے۔ اور حضرت عمر کہتے ہیں میں اسی طاق میں لگا رہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کو دیکھوں۔ فرماتے ہیں جب جنگ ختم ہو گئی، کافروں کے 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے اور 70 قید ہوئے، جتنے مارے گئے اتنے ہی قید ہوئے، ان کا بڑا نقصان ہوا، مال غنیمت سارا مسلمانوں کے ہاتھ آیا، اور لشکر کی تعداد کفار کی ہے 1000 اور مسلمانوں کی دیکھو منافقین نے کیسے چال چلی۔ جب غزوہ بدر میں پہنچے اس وقت مسلمان 700 کی تعداد میں تھے، 700 منافقین اس میں شامل ہیں۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے عذر پیش کیے، ہمیں فلاں کام یاد آ گیا ہے، میرا گھر اکیلا ہے، بچے چھوٹے ہیں، یہ ہے وہ ہے، 100 ضرورتیں بیان کر کے نکلتے رہے حتیٰ کہ 313 کی تعداد بچ گئی۔ بعض روایات میں 319 ہے اور بعض روایات میں 313۔ وہ جو 313 بچے نا، یہ بالکل کھرے لوگ تھے، کھرے، جس میں کھوٹ کی آمیزش نہیں تھی، کھوٹ سارا نکل گیا، کھوٹ سارا نکل گیا، اور کھرے سکے جو تھے، جو اللہ کے ہاں جنت کے لیے چلنے والے سکے، وہ سکے 313 بچے۔ اب یہ تعداد بھی اتنی کم ہے، ادھر کفار کی تعداد بھی زیادہ ہے، بظاہر دیکھا جائے تو کوئی مقابلہ نہیں۔ پھر ان کے پاس گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، خچر ہیں، تلواریں ہیں، تیر ہیں، کمانے ہیں، نیزے ہیں، خوراک کی وافر مقدار ان کے پاس موجود ہے، اور ادھر کوئی پیدل ہے، کسی کے پاس کوئی تھوڑی بہت اونٹ یا کوئی سواری گھوڑا یا گدھا یا خچر، کوئی اس طرح کی چیز ہے، باقی اکثر پیدل۔ کھانے میں کھجور ہے، ستو ہے، اور روزے سے کہ افطار کریں گے کھجور سے، ستو سے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا عجیب منظر پیش کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، ہم نے بہت ساری جگہوں پر صحابہ کی مدد کی، اور حنین میں بھی کی، ان بہت ساری جگہوں میں بدر بھی ہے، اور اسی طرح صراحتاً بھی کہا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، ہم نے بدر میں بھی تمہاری مدد کی جب تم تھوڑے تھے، تم بہت تھوڑے تھے۔ وہ مدد کیا کی؟ حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے اتارے جو
کافروں کو نظر آتے تھے مسلمانوں کو نظر نہیں آتے تھے۔ اللہ نے عجیب صحابہ کے دلوں کو آزمایا عجیب انداز سے۔ کافر فرشتوں کو دیکھ رہے ہیں اور قرآن کہتا ہے مثلیہم رأی العین، جتنی کفار کی تعداد تھی اللہ نے صحابہ کی تعداد اس سے دگنی دکھائی۔ وہ 1000 تھے، ان کو لگتا تھا صحابہ 2000، جبکہ وہ 313 تھے، دگنی دکھائی۔ مثلیہم، ان کی آنکھوں کو رأی العین، ان کی آنکھوں کو لگا دکھنے میں یہ تعداد دگنی۔ اس سے کیا ہوا؟ کفار کے حوصلے پست، کفار کے حوصلے پست ہوئے اور صحابہ کو لگا کہ نہیں، ہم تو 313 ہیں، کفار کی تعداد زیادہ ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرشتوں کی وہ رواں اترنا اور آمد وہ ساری دکھا۔ آپ نے سجدے میں گر کر اللہ سے وہ دعائیں کی جس میں ایک یہ بھی تھا، اللہ اگر آج تو نے ہماری مدد نہ کی، میں نے مکہ کے پورے 13 سال اور مدینہ کے 2 سال، پورے 15 سال کی محنت کے بعد یہ 313 مٹھی بھر جماعت لایا، اگر تو نے آج ان کی مدد نہ کی اور یہ اسی میدان جنگ میں مارے گئے تو پھر یاد رکھ لے قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں۔ یہ بات آپ نے اس لیے اس حجت سے کی چونکہ آپ کو اللہ نے بتا دیا تھا کہ آپ آخری رسول ہیں۔ اگر آخری رسول کی 15 سالہ محنت ساری کی ساری وہیں کام آ جاتی ہے تو پھر آپ کے بعد تو کسی رسول نے آنا ہی نہیں تھا، تو ظاہر بات ہے پھر تو قیامت تک اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا، سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں کہ میں نے دل میں وہ ساری باتیں نشان یاد کر لی۔ جب جنگ ختم ہوئی، کفار کے 70 سرغنے مارے گئے اور 70 قید ہوئے، تو مجھے وہی تجسس تھا، میں ساری ان جگہوں پہ گیا جو میں نے یاد کی ہوئی تھی کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا فلاں یہاں گرے گا، فلاں کافر یہاں گرے گا، فلاں یہاں گرے گا۔ میں گیا تو سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں اللہ کی قسم، جو جگہ اللہ کے رسول نے بتائی تھی اس جگہ سے میں نے 1 انچ کا فرق بھی نہیں پایا۔ جس جگہ آپ نے بتایا تھا ہر وہ کافر اسی جگہ کے، 1 انچ کا بھی فرق نہیں۔ اس سے اندازہ لگائیے۔ اب بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں دیکھو نبی کو غیب کا علم ہوتا ہے، یہ غیب کا علم نہیں ہے۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ہمارا پیغمبر اس وقت تک کچھ نہیں کہتا جب تک ہم اس کی زبان پر وہ بات جاری نہ کر دیں، ہم جاری کر دیں۔ تو جب اللہ کی وحی سے بولتا ہے تو سچ ہوتا ہے۔ اللہ کے تو اندازے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ اللہ جو بتاتا ہے آپ کہتے ہیں، اپنے الفاظ میں اسے بیان کرتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے بالکل سچ۔ فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، پروردگار عالم کی وہ مدد یاد کرو جو اللہ نے میدان بدر میں تم پر کی۔ انتم اذلہ، تم اس وقت پست تھے، کم تھے، تعداد میں ان سے بہت زیادہ کم تھے۔ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، اللہ رب العالمین سے ڈرو تاکہ تم میں شکر گزاری کا مادہ پیدا ہو۔
آج بھی رب العالمین وہی رب ہے جو صحابہ کرام کے زمانے میں تھا، آج تک رب بدلا نہیں، ہر نبی کے دور میں وہی ایک ہی رب رہا۔ فرق صرف یہ ہے ہمارے دلوں میں صحابہ کرام والا ایمان موجود نہیں، ان کی طرح کا یقین موجود نہیں، ان کی طرح کا تقوی موجود نہیں، ان کی طرح کی نبی سے محبت اور یارانہ موجود نہیں، نبی اور دین اور اسلام سے والہانہ محبت کا جذبہ ہمارے دلوں میں موجود نہیں۔ اس لیے رب العالمین نے نصرت و تائید ہم سے اٹھا لی، ورنہ اللہ تو وہی ہے۔ اس رب کے سامنے جس طرح اللہ کے رسول مانگا کرتے تھے، صحابہ کرام مانگا کرتے تھے، آج ہم بھی مانگیں۔ رب العالمین نے یہ رمضان کا مہینہ مانگنے کا مہینہ رکھا ہے۔ دل کو فرصت نہیں رات کو اٹھ کر مانگیے، رات کو فرصت نہیں دن کو مانگیے۔ افطار کے ٹائم پر اگر 10-12 منٹ پہلے سے انسان دسترخوان پر بیٹھ جائے، یہ وقت بڑی قبولیت کا وقت ہے۔ بجائے شور شرابہ کرنے کے، شور شرابہ ہلا گلا کرنے کے، خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر اللہ رب العالمین سے راز و نیاز کی باتیں کرے، اپنی ضرورتیں، اپنی حاجتیں، اپنی مرادیں رب العالمین کے سامنے رکھے۔ اے الہ العالمین، تیرے پیغمبر نے فرمایا کہ روزے دار کی افطار کے وقت رب العالمین دعا رد نہیں کرتا۔ میں نے سارا دن تیرے لیے بھوکا اور پیاسا رہا، میرے گھر میں ہر چیز موجود تھی، مگر تجھے راضی رکھنے کے لیے میں نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا، صرف اس امید پر کہ تو میری بات رکھے گا۔ اللہ سے مانگیے، اللہ رب العالمین لاج رکھنے والا ہے۔ اب یہ ایک عجیب بات ہے، ہم نے بہت ساری چیزیں ایسی کر لی ہیں۔ آج سے کچھ سال پہلے آپ دیکھتے تھے کہ جب روزے کا وقت افطار کا آتا، سڑکوں پہ روڈوں پہ سناٹا چھا جاتا۔ کیوں سناٹا ہوتا؟ جو روزے دار ہیں وہ روزے سے پہلے افطار کا وقت قریب ہے تو وہ گھر سے باہر نہیں نکلتے، کیونکہ پھر روزہ راستے میں کھل جائے گا، پریشانی ہوگی، وہ روزہ کھول کے نکلتے، اور جو باہر ہوتے تھے وہ کھلنے سے پہلے پہلے گھر میں پہنچنے کی کوشش کرتے، اذان تک لوگ گھر اور دسترخوان پہ بھی بیٹھتے، دعائیں بھی کرتے، دعائیں بھی مانگتے۔ اور اس زمانے میں یہ جو جتنے ویلفیئر ٹرسٹ بنے ہیں، انہوں نے اس چیز کو ختم کر دیا۔ اب آپ دیکھیں گے کراچی کے ہر چوراہے پر آپ کو افطاری کے ڈبے، افطاری کے باکس، کوکا کولا کی بوتلیں، پیپسی کی بوتلیں، شیزان کے ڈبے، پانی کی چھوٹی بوتلیں، یہ آپ کو ملیں۔ اور آپ کو افطار کے ٹائم پہ بھی سڑکوں پہ اسی طرح رش ملے گا جیسے افطار سے پہلے۔ کیوں؟ کہ لوگ جب گھروں سے نکلتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ افطاری کے لیے کہیں نہ کہیں مل جائے گا، کچھ بھی مل جائے گا۔ اب لوگ گھروں میں رہنا، دعا مانگنا، افطار کرنا گھر میں، وہ سب چھوڑ دیں، باہر مل جائے۔ ان چیزوں نے وہ جو اسلام کی بیوٹی تھی، خوبصورتی تھی، اس کو ختم کر دیا، لوگوں کو لالچی، بھکاری اور فقیر بنا دیا۔ اب مجھے بتائیے، یہ جو افطار کرانے والے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟
مولوی نے ان کو کوئی پیسہ دیا ہے کہ یہ میری طرف سے روزے نہیں. یہ سیلانی ویلفیئر والے، فلانے ویلفیئر والے، فلانے ویلفیئر والے جو آپ صدقہ خیرات زکوٰۃ دیتے ہیں نا، یہ اس سے کراتے ہیں، یہ اس سے کراتے ہیں. اب میں پراڈو گاڑی میں جا رہا ہوں، افطاری کے لیے ان سے بوتل لے رہا ہوں، افطاری کے لیے ان سے افطاری باکس لے رہا ہوں. میرا کیا فائدہ؟ میں تو 50 اوروں کو افطار کرا سکتا ہوں، چاہے جائے کہ میں اپنے افطار کے لیے بھی ان سے ڈبے کی بھیک مانگ رہا ہوں. وہ جو روزے کی اصل جو رونق تھی نا، اس کو ختم کر دیا ہے. آپ اس کلچر کو پھر سے لائیں، گھر میں روزہ کھولنے کی عادت ڈالیں. یہ ان بھکاری بنانے والوں سے کچھ نہ لیں، گھر میں روزہ کھولیں، اپنے مال سے کھولیں، اپنے سرمایہ سے کھولیں، اور اللہ سے مانگیں، اللہ سے بچوں کو عادت ڈالیں. بیٹا بھی باتیں نہیں کرو، اللہ سے دعا مانگو. اللہ چلو اور کچھ نہیں تو اتنی دعا سکھلا دو بیٹا، اللہ سے دعا مانگو اللہ تمہارے ابو کو بہت سارے پیسے دے. چلو ایسی دعا سکھلا دو. اور جب تمہارے ابو کے پاس بہت سارے پیسے آئیں گے تو ابو تمہارے لیے بہت ساری چاکلیٹ لائیں گے. ہم سکھاؤ بچوں کو، کیوں نہیں سکھاتے؟ اور یہ ابھی سے جب ماں باپ کے لیے بچوں کو دعا کی عادت پڑ گئی نا، ہمارے مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ نہیں چھوٹے گی. ہمارے مرنے کے بعد بھی یہ دعا کریں گے. لیکن عادت تو ڈالو نا، ان کو بتاؤ تو صحیح، سکھاؤ تو صحیح. صحابہ کرام نے اس غزوے میں جب بہت سارے سرداروں کو پکڑ لیا، 70 کی تعداد میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، اور وہ تقریباً ہر صحابی کے کوئی نہ کوئی رشتہ دار تھے. وہ جو کفار تھے، حضرت ابو بکر صدیق کے رشتہ دار تھے، حضرت علی کے رشتہ دار تھے، عقیل حضرت علی کے چچا وہ تھے. لیکن بہت سارے لوگ نبی کریم کے رشتہ دار تھے، حضرت عمر کے رشتہ دار تھے. آپ نے جب مشورہ کیا کہ قیدیوں کے بارے میں ان کو کیا کیا جائے، تو ہر کسی نے اپنی رائے دی کہ یا رسول اللہ ہمارا مشورہ یہ ہے ان کو چھوڑ دیا جائے اور ان سے فدیہ لیا جائے. اس سے یہ ہے کہ ہماری ہیلپ بھی ہو جائے گی، مدد بھی ہو جائے گی، اور یہ لوگ ہمارے رشتہ دار ہیں، یہ چھوٹ جائیں گے، ہو سکتا ہے کل کو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، یہ مسلمان ہو جائے. آپ نے پوچھا ابو بکر تیری کیا رائے؟ کہا اللہ کے رسول میری یہی رائے ہے، یہ سارے ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کو چھوڑ دیا جائے اور ان سے تاوان لیا جائے جس سے مسلمانوں کی ہیلپ ہو جائے گی. آپ نے فرمایا عمر تیری؟ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول اگر مجھ سے پوچھتی ہو تو میری رائے ان سب سے مختلف ہے، میری رائے ان سب سے مختلف ہے. میں یہ کہتا ہوں جس کا جو رشتہ دار ہے اس رشتہ دار کو اس مسلمان کے حوالے کیا جائے جس کا وہ رشتہ دار ہے، اور وہ مسلمان اپنی تلوار سے اسے قتل کرے، اپنی تلوار سے اسے قتل کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تجویز تھوڑی سخت لگی، آپ نے پسند نہیں فرمایا، اور جو باقی کثرت کی رائے تھی آپ نے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا. قرآن مجید میں آتا ہے کہ ما کان للنبی، کسی پیغمبر کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ بات جائز نہیں رکھی کہ وہ قیدیوں کو رہا کر کے دے، ان سے جرمانہ لے، ان سے فدیہ لے، حتی یسقنا فی الارض،
جبکہ حق یہ بنتا تھا کہ یہ سارے کے سارے کفار کے سرغنے مارے جاتے، زمین سے فساد مٹ جاتا۔ تريدون عرض الحیات الدنیا واللہ یرید الآخرہ، ارے تم دنیا چاہتے ہو جبکہ اللہ آخرت چاہتا ہے۔ تم دنیا کے مال و دولت کی خاطر یہ مشورہ کرتے ہو کہ فدیہ لے کر چھوڑا جائے، واللہ یرید الآخرہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آخرت پسند کر رکھی ہے۔ اس غزوہ بدر کے بعد دوسرے دن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں آئے۔ اللہ کے رسول اکیلے بیٹھے ہیں، دو زانو ہو کر کے بیٹھے ہیں، رو رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق بھی بیٹھے رو رہے ہیں، کچھ اور صحابہ بھی بیٹھے رو رہے ہیں۔ آپ نے آ کر کے عرض کی کہ اللہ کے رسول رونے کا سبب کیا؟ مجھے بھی بتلائیے، اگر رونے والی بات ہے تو میں بھی روؤں گا، اگر رونا نہیں بھی آئے گا تو رونے والی شکل بناؤں گا، تمہارے ساتھ شریک ہو جاؤں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عمر، رونے کی وجہ یہ ہے، ابھی جبریل امین آئے تھے اور مجھے یہ پیغام دے کر کے گئے ہیں، لولا کتاب من اللہ، اگر اللہ رب العالمین کے یہاں پہلے سے یہ بات نہ لکھ دی گئی ہوتی کہ یہ قیدی آئیں گے اور تم ان سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دو گے اور پھر اللہ بھی تمہیں معاف کر دے گا، اگر یہ بات اللہ کے یہاں پہلے سے طے نہ ہوتی، جو کچھ تم نے آج فیصلہ کیا ہے، لمسکم عذاب عظیم، اللہ کا دردناک عذاب تم پر آ جاتا، اگر یہ بات اللہ کے ہاں پہلے سے طے نہ ہو۔ پھر فرمایا عمر، وہ سامنے درخت دیکھتے ہو؟ جی اللہ کے رسول میں دیکھ رہا۔ مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اللہ کا عذاب اس درخت تک آ چکا تھا، اور اگر وہ آ جاتا عمر تیرے سوا کوئی نہ بچتا، تیرے سوا کوئی نہ بچتا۔ گویا اللہ کو وہی مشورہ پسند آیا تھا جو عمر نے دیا تھا۔ چنانچہ اس فیصلے کی غلطی کا خمیازہ غزوہ احد میں، جو اس کے بعد اگلے سال دوسری جنگ ہوئی، اس کے اندر مسلمانوں نے بڑا نقصان اٹھایا اور کفار نے، اور وہی جن کو چھوڑا تھا نا، وہی لوگوں نے چن چن کے بدلے لیے اور مسلمانوں کا کافی نقصان کیا۔ 70 مسلمان اس کے اندر شہید ہوئے غزوہ احد کے اندر، جتنے ان کے مارے تھے اتنے انہوں نے ان کے مارے، اور انہی لوگوں نے مارے جن کو چھوڑا تھا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، انسان فیصلے کرنے میں تھوڑا جلدی کرتا ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صحابہ کرام سے کہا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی معاملہ ہو استخارہ کیا کر، استخارہ کیا کر، رہ بھی جائے نا تو اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے مجھ سے خیر مانگی تو پھر انسان نقصان نہیں اٹھاتا۔ آپ کاروبار کریں، رشتہ کریں، بچوں کا رشتہ کریں، بیٹے کا کریں، بیٹی کا کریں، اپنا کریں، کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کوئی مکان خریدنا چاہتے ہیں، کوئی دکان لینا چاہتے ہیں، آپ پہلے استخارہ کریں، اس میں انشاءاللہ آپ کے لیے خیر ہی خیر۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام، ہم سچی بات ہے نہ بن سکتے ہیں نہ یہ ممکن ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ان کی شباہت اللہ رب العالمین ہمیں نصیب فرما دے۔ ان کو نبی سے محبت تھی، رب سے محبت تھی، دین سے محبت تھی، اسلام سے محبت تھی۔ سچی بات ہے ہمارے پاس
اس کا 1000واں حصہ بھی اگر آ جائے نا، انشاءاللہ ہم نجات پا جائیں گے۔ بہت بڑی ہستیاں تھیں، بڑی دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان کا اسوہ، ان کا نقش قدم نصیب فرمائے، ہمارے دلوں میں ویسی محبت اسلام کی پیدا فرمائے، صحابہ کی دل سے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ لوگ صحابہ سے محبت کریں گے تو اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ صحابہ سے محبت کا مطلب صحابہ کے لیڈر، صحابہ کے قائد جناب محمد رسول اللہ، ان سے محبت، یہ کڑی ہے، یہ کڑی ہے رسول سے محبت کرنے کی، کہ آپ رسول کے جو شاگرد ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں، جو شمع رسالت کے پروانے ہیں، آپ ان سے بھی محبت کریں۔ باقی رہا زکوٰۃ کا مسئلہ تو آپ نماز کے بعد انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔